ان الدین عند اللہ الاسلام۔ غزوہ حنین۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے۔ فتح مکہ کے بعد ملک عرب کے لوگ جوق در جوق اسلام کی سچائی کو دیکھ کر دین حق قبول کر رہے تھے، لیکن اس ماحول میں بھی قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف کے مشرکین اپنی جنگی طاقت و قوت پر گھمنڈ کرتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تقریباً 20,000 پر مشتمل لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو 10 شوال 8 ہجری میں 10,000 مسلمانوں کے ساتھ میدان میں پہنچے۔ اس موقع پر چند مسلمانوں کی نگاہ اللہ سے ہٹ کر اپنی تعداد اور اسلحے پر چلی گئی اور یہ بات زبان سے نکل گئی کہ آج ہماری طاقت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی یہ بات پسند نہ آئی، اس لیے ان کی عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں ان کے قدم اکھاڑ دیے۔ ایسی حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے اپنی بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو آواز لگائی، چنانچہ آواز سنتے ہی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شکست فتح اور نصرت میں بدل گئی۔ غزوہ تبوک۔ فتح مکہ کے بعد پورے عرب میں اسلامی دعوت و تبلیغ کی اصل حقیقت واضح ہو گئی اور لوگ اسلام میں جوق در جوق داخل ہونے لگے۔ ایسے موقع پر رومی حکومت نے اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے مدینے پر حملے کا ارادہ کر لیا اور اس کی تیاریاں شروع کر دی۔ شام سے آنے والے ایک قافلے نے مسلمانوں کو اس کی اطلاع دی۔ روم کی سلطنت آدھی دنیا پر حکومت کرتی تھی اور اس زمانے میں سب سے بڑی طاقت شمار ہوتی تھی، اس لیے مسلمان بہت پریشان تھے۔ ایک طرف بے سر و سامانی کی حالت اور عرب کی سخت گرمی زوروں پر تھی اور دوسری طرف دور دراز کا سفر تھا، مگر خاموش بیٹھنا بھی کسی طرح مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کا اعلان کر دیا اور ماہ رجب 9 ہجری میں 30,000 کے لشکر کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کی اس دلیرانہ اقدام کی وجہ سے رومیوں پر بڑا اثر ہوا اور انہوں نے حملہ کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا اور بہت سارے قبیلے کے سرداروں نے صلح کر لی۔ یہاں 1 ماہ قیام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جنگ کیے فتح مندی کے ساتھ مدینہ واپس ہو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا۔ غزوات و سرایہ پر ایک نظر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لڑائی میں بذات خود شرکت فرمائی اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھیجا اس کو سرایہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دشمنوں کے ساتھ صلح کے خواہش مند رہتے تھے۔ مسلمانوں نے جنگ کی کبھی بھی ابتدا نہیں کی، بلکہ خود دشمنوں نے حملہ کیا یا حملے کا ارادہ کیا تو مسلمانوں نے اس کا مدافعانہ جواب دیا۔ اسلام کی تمام جنگیں اس بات کی شہادت کے لیے کافی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد 27 اور سرایہ کی تعداد 40 پر 3 ہے۔ بعض مورخین نے دونوں کی تعداد 82 بتائی ہے۔ ان تمام جنگوں میں مسلمان شہیدوں کی تعداد
259 یعنی 250 پر 9 اور مخالف مقتولین کی تعداد 750 پر 9 ہے، جن کی مجموعی تعداد صرف 1018 ہوتی ہے۔ اتنی کم تعداد میں جانی نقصان ہونے کے بعد پورے عرب سے ظلم و ستم، قتل و غارت گیری، فتنہ و فساد اور خانہ جنگیوں کا خاتمہ ہو کر امن و سکون کی ایسی فضا قائم ہو گئی کہ ایک مسافر خاتون بے خوف و خطر تنہا حرا سے چل کر بیت اللہ کا طواف کر لیتی تھی۔ یہ مذہب اسلام کی سچائی، اس کے عدل و انصاف اور اعلیٰ اخلاق کا صدقہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، بلند اخلاق اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا نتیجہ ہے، جس پر مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی بالکل واضح ثبوت ہے۔